Smart Sound. کبھی لوٹ کے نہیں آتی، ذرا سی چوٹ لگے تو وہ آنسو بہا دیتی ہے، ذرا سی چوٹ لگے تو آنسو بہا دیتی ہے، اپنے سکون بھری گود میں ہم کو سلا دیتی ہے۔ کرتے ہیں خفا ہم جب ہم تو چٹکی میں بھلا دیتی ہے۔ ہوتے ہیں خفا ہم جب تو دنیا بھلا دیتی ہے۔ مت گستاخی کرنا لوگوں اس بات سے، کیونکہ جب وہ چھوڑ کر جاتی ہے تو پھر کبھی لوٹ کر نہیں آتی ہے۔ خدا سب کو سخت راتوں میں بھی آسان سفر لگتا ہے، سخت راتوں میں بھی آسان سفر لگتا ہے، یہ میری ماں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے۔ بائبل مقدس میں سے جب ہم پڑھتے ہیں انسال 23 باب اس کی 22ویں آیت میں لکھا ہے، اپنے باپ کا جس سے تو پیدا ہوا شنوا ہو، اور اپنی ماں کو اس کے بڑھاپے میں حقیر نہ جان۔ اور اسی طرح 25ویں آیت میں لکھا ہے، اپنے ماں باپ کو خوش کر، اپنی والدہ کو شادمان رکھ۔ میرے عزیزو، آج ہمارے پاس جو ہے وہ ایک بڑا اچھا لمحہ ہے، بلکہ ہر روز جو ہے وہ ہم کو اس بات سے آگاہ ہونا چاہیے، ماں کو ہمیں ڈیڈیکیٹ کرنا چاہیے، اور آج ہیپی مدر ڈے ہے۔ تو میں اس کے حوالہ سے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ماں کی جو تڑپ ہے، ماں کا جو پیار ہے، ماں کی جو وفا ہے، میرا خیال ہے کہ ہم پوری زندگی بھی جس مقام پر بھی چلے جائیں، بوڑھے بھی ہو جائیں، پھر بھی وہ ہماری زندگی سے کبھی غائب نہیں ہوتی۔ اور آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ماں کی جو تڑپ اولاد کے لیے ہے، ایک واقعہ ملتا ہے الکانہ کا واقعہ۔ اس کی 2 بیویاں تھیں، ہنا فننا، اور فننا کے اولاد تھی، ہنا کے اولاد نہیں تھی۔ مجھے احساس ہے بھائی صاحب 2 منٹ، ہنا اور فننا کے جو ہے، ہنا کے اولاد نہیں تھی، فننا کے اولاد تھی، اور اس کے اندر اولاد کی تڑپ تھی۔ اور جب بھی ہر سال وہ قربانی کے لیے سیلا میں آتے تو کیا ہوتا، وہ بڑی غمگین ہوتی۔ ہنا کو یہ احساس تھا خدا نے اس کا رحم جو تھا وہ بند کیا ہوا تھا، اور اس کے علاوہ جو الکانہ تھا اس کو دگنا حصہ بھی دیتا، اس سے پیار بھی کرتا، اور اس کو یہ کہتا تھا کہ میں 10 بیٹوں سے بھی بڑھ کر ہوں، لیکن اس کے علاوہ اس کے اندر جو ماں کی تڑپ تھی، کیونکہ جب ایک عورت کی شادی ہوتی ہے تو اس کا سب سے پہلا حسین خواب ہوتا ہے کہ وہ ماں بنے، اور جب وہ ماں بن جاتی ہے تو اس کی ساری ترجیحات جو ہیں وہ اولاد کے لیے جو ہے وہ ہوتی ہیں۔ اور میں اکثر اوقات فیملی میں جو ہے وہ دیکھتا ہوں کہ مائیں اس حد تک اولاد کی محبت میں پیوست ہوتی ہیں کہ وہ بعض دفعہ خامن کو بھی اگنور جو ہے وہ کر جاتی ہیں، لیکن اولاد کے لیے ان کی جو تڑپ ہوتی ہے، ان کی وفا جو ہوتی ہے، ان کا جو پیار ہوتا ہے وہ بڑا انمول ہوتا ہے۔ اور ہنا جب دعا کر رہی ہے تو بابا علی دیکھ رہا ہے کہ شاید اس نے نشہ کیا ہوا ہے، وہ زیادہ زور سے بلند آواز سے دعا نہیں کر رہی۔ اس نے کہا کہ تو نشہ سے باہر آ جا۔ اس نے کہا کہ اے خدا کے خادم، میں نشہ میں نہیں ہوں، میں خدا سے دعا کر رہی ہوں۔ اور وہ خدا سے دعا کرتی، اگر خدا تو مجھے اولاد دے گا تو وہ تیرے گھر میں جو ہے وہ خدمت کرے گا، اور خدا نے اسے جو ہے وہ اولاد دی۔ میں یہ بتانا چاہتا
محبت سے جو ہے وہ خالی ہیں۔ اور اس کے علاوہ جب آپ دیکھتے ہیں پہلی سلاطین اس کا 3 باب دیکھتے ہیں، وہاں پہ بھی ایک ماں کی جو ہے وہ ممتا کا جو ہے واقعہ ملتا ہے۔ وہاں پہ سلیمان بادشاہ کے سامنے 2 قصبیاں پیش ہوئی اور وہ تقاضا کر رہی تھی کہ یہ بیٹا جو ہے وہ میرا ہے، دوسری کہہ رہی تھی کہ نہیں یہ رات کو، چونکہ جب ایک قصبی کے بیٹا ہوا تو 3 دن کے بعد دوسری کے بیٹا ہوا، تو ایک جو تھی وہ رات کو سوتے ہوئے بیٹے پہ کے اوپر لیٹ گئی اور وہ مر گیا۔ اور اس نے کیا کیا، بڑی چلاکی کے ساتھ دوسری عورت کے پاس گئی اور اس کا بیٹا جو ہے تھا وہ اپنے پاس لے لیا اور اس مرے ہوئے کو جو ہے وہ اس کے پاس لوٹا دیا۔ اب بادشاہ کے لیے بڑی مشکل تھی، دونوں تقاضا کر رہی تھی، وہ کہہ رہی تھی یہ بیٹا میرا ہے، دوسری کہہ رہی تھی میرا ہے۔ اب بادشاہ جو سلیمان بادشاہ کو خدا نے حکمت دلائی دی تھی، بڑا مشکل فیصلہ تھا۔ بادشاہ سوچ میں پڑا اور اس نے کہا تلوار لے کے آؤ۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں انصاف کرتا ہوں، اس بیٹے کو ہم چیر دیتے ہیں، آدھا بیٹا تیرا ہو جائے گا اور آدھا بیٹا تیرا۔ کیا ہے یہاں پہ ماں کی ممتا جو ہے وہ تڑپ اٹھی ہے، اور جس ماں کا وہ بیٹا تھا اس نے کیا کہا، اس کی ممتا جھاگ گئی۔ اس نے کہا کہ نہیں اے بادشاہ یہ بیٹا جو ہے وہ اس کو دے دے۔ اور جو ماں نہیں تھی جس کا مرا ہوا تھا اس نے کہا ٹھیک ہے 2 ٹکڑے کر دیں، ایک مجھے دے دیں اور ایک اسے دے دیں۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ماں کی جو ممتا ہے، ماں کی جو تڑپ ہے وہ انمول ہے۔ اور ایک واقعہ خاص طور پہ آخری واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں، اور یہ واقعہ یہ جو مدر ڈے کا تصور ملتا ہے، ایک لڑکا پیٹر تھا، تھا تو کیا ہوا، اس کی ماں جو تھی وہ ایک آنکھ سے کانی تھی، اس کی ایک آنکھ نہیں تھی، اور ایک آنکھ نہ ہونے کی وجہ سے وہ بدصورت دکھائی دیتی تھی۔ تو کیا ہوا، اس نے اپنے بیٹے کو اسکول میں داخل کروایا۔ اس کی یہ کوشش تھی جدوجہد تھی میرا بیٹا تعلیم حاصل کرے، کامیاب ہو۔ اور کیا ہوا کہ جب وہ اس کو ملنے کے لیے اسکول جاتی، اسکول کی کنٹین میں کام کرتی، تو لڑکے جو تھے وہ اسے مذاق اڑاتے، تیری ماں تو پانی ہے، تیری ماں تو بدصورت ہے۔ اب کیا ہوا، وہ اپنی ماں کو کہتا ماں میری انسلٹ ہوتی ہے، لڑکے جو ہے وہ مجھے تانا دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ تیری ماں کانی ہے، بدصورت ہے۔ لیکن ماں کہتی بیٹا جب تو اسکول میں ہوتا ہے تو مجھے جو ہے وہ تم سے ملنے کو دل کرتا ہے، میں اس لیے چلی جاتی ہوں۔ لیکن کیا ہوا، مختصر بتانا چاہتا ہوں، جیسے جیسے وہ آگے کلاسیں پڑھتا گیا وہ اس کا تقاضا بڑھتا گیا، ماں تو مجھ سے ملنے نہ آیا کر، لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں تیری ماں بدصورت ہے، تیری ماں کانی ہے، اس کی ایک آنکھ نہیں ہے۔ لیکن ماں کا جو پیار تھا، ماں کی جو تڑپ تھی، ماں کی جو ممتا تھی، وہ روز بروز اس کے لیے مضبوط ہوتی چلی گئی، اور یہاں تک کہ وہ بیٹا تعلیم حاصل کر گیا، اونچی پوسٹ پر جو ہے وہ چلا گیا۔ لیکن اس کا تقاضا یہی رہا کہ ماں سوسائٹی میں، معاشرے میں میری انسلٹ ہوتی ہے، جب تو میرے پاس آتی ہے لوگ دیکھتے ہیں تو وہ کیا سوچیں گے کہ تیری ماں جو ہے وہ بدصورت ہے، کانی ہے۔ اس نے کیا کیا، دنیا داری تھی، اس نے اپنی ماں کو ایک گاؤں میں جو ہے وہ گھر لے دیا، اور خود جو ہے وہ سوسائٹی میں نیو یارک میں جو ہے وہ ایک بڑا بنگلہ لے لیا، اس کی شادی بھی ہو گئی، بیٹا ہوا، پوتا ہوا۔ اب ماں کے دل میں ایک تڑپ ہے، کسک ہے، وہ کہتی ہے کہ میں جو ہے وہ اپنے کم از کم پوتے کو ہی جو ہے وہ دیکھ لوں۔ وہ کیا کرتی ہے، وہ جاتی ہے اس کے گھر کے پاس، جاتی ہے دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، تو کیا ہوتا ہے، اندر سے ایک چھوٹا بچہ نکلتا ہے۔ وہ اس کو دیکھ کر بدصورت عورت کو، کانی عورت کو، وہ دروازہ بند کر دیتا ہے، پاپا کو کہتا ہے کہ اس طرح سے ایک عورت کانی ہے اور بدصورت سی ہے، وہ ملنے کے لیے آئی ہے۔ باپ جو ہے بڑی حقارت سے کہتا ہے کہ یہ ماں کو منع بھی کیا ہے، پھر آ گئی ہے، اور جب وہ نکلتا ہے تو وہ ایسے زور سے دیکھتا ہے، ماں کو دھکا دیتا ہے، اور ماں کیا ہوتی ہے، ماں گر جاتی ہے، ماں پھوٹ پھوٹ کے رونا جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ تو کہتا ہے ماں میں نے تجھ سے کہا ہے، تجھے خرچہ پہنچتا ہے، تو
اب کیا ہے، ماں جو ہے وہ چلی جاتی ہے، اور جب اس کے جو ہے وہ دن قریب آ جاتے ہیں مرنے کو ہے تو ایک لیٹر لکھتی ہے، لیٹر لکھ کے وہ پڑوسی کو جو ہے وہ دے دیتی ہے لڑکے کو کہ یہ جب میں اس دنیا میں نہیں رہوں گی تو میرا بیٹا فلاں فلاں کوٹھی میں ہے، تو اسے جا کر یہ لیٹر دے دینا۔ اب کیا ہوا، ماں جو ہے وہ مر گئی، اور وہ لڑکا جو تھا وہ وہاں پہ گیا کوٹھی کے باہر اور اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اب پیٹر باہر نکلا، اس نے ایک خط جو ہے وہ اسے تھما دیا۔ اب کیا ہوا، پیٹر وہ خط پڑھ رہا ہے، جیسے جیسے اسے پڑھتا ہے اس کا رنگ جو ہے وہ تبدیل ہوتا چلا جاتا ہے، اور آخر میں جب ایک سطر پڑھتا ہے تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑتا ہے، اور اس خط میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ بیٹا پوری زندگی یہ تیرا تقاضا رہا ہے، ماں تو مجھ سے ملنے نہ آیا کر، تو کانی ہے، تو بدصورت ہے، تو مجھے کیوں ملتی ہے، لیکن بیٹا میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میرے اندر جو تیرے لیے تڑپ ہے، پیار ہے، میں جب کبھی بھی جو ہے وہ ایک بات مجھے یہ احساس ہوتا کہ میں نے بیٹے کے لیے ان کو ملنا ہے تو میں آ جایا کرتی تھی تیرے سامنے والی کوٹھی پر بیٹھ کر، مجھے پتا ہوتا تھا کہ کب تم نے دفتر سے نکلنا ہے، کب تم نے جو ہے وہ گھر جانا ہے، میں تجھے دیکھ لیا کرتی اور واپس چلی جاتی، اور بیٹا میں پوری زندگی جو ہے وہ تجھے ایک بات جو ہے وہ بتانا چاہ رہی تھی، لیکن شاید مجھے موقع جو ہے وہ نہیں ملا۔ اس نے کہا بیٹا یہ جو تو روز بروز تقاضا کرتا رہا پوری زندگی کہ تو کانی ہے، تو بدصورت ہے، تو میرا بیٹا میں کانی نہیں تھی، کانا تو تھا۔ جب تو چھوٹا سا تھا تو کھیلتے ہوئے باغ میں تو گر گیا اور تیری آنکھ میں کیل لگا، میں ڈاکٹروں کے پاس گئی، کسی کے پاس کوئی علاج نہیں تھا، کیا ہوا تیری آنکھ جو ہے وہ نکل چکی تھی، تو کانا ہو چکا تھا، اور میں نے کیا کیا، میں نے اپنی جوانی کے ایام میں اپنی وہ آنکھ جو ہے وہ تجھے دے دی، اور خود جو ہے وہ کانی بن گئی، بدصورت بن گئی۔ وہ لڑکا جو تھا وہ پیٹر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، اور اسے یہ احساس ہوا وہ چلا رہا تھا اور ایسے لوگوں کو میسج دے رہا تھا، اور جن لوگوں کی مائیں جو ہیں وہ زندہ ہے۔ میں نے معاشرے میں دیکھا ہے کہ لڑکے لڑکیاں جب جوانی کے ایام میں ہوتے ہیں تو والد کو والدہ کو یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم جانتے ہیں وہ یہ نہیں جانتے، تو میرے بیٹوں بیٹیوں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ماں ہے، یہ باپ ہے، اور خاص طور پہ ماں ہے جو بولنا سکھاتی ہے، جو چلنا سکھاتی ہے، جو زمانے کے لحاظ سے اٹھنا بیٹھنا سکھاتی ہے، جو زمانے کے لحاظ سے پروٹیکشن دیتی ہے، آگے بڑھاتی پھیلاتی ہے۔ ضرورت ہے اس ہیپی مدر ڈے کے موقع پر اپنی ماں کو یاد رکھیں، اور مجھے یہ احساس ہوتا ہے، میری ماں نہیں ہے لیکن مجھے احساس ہوتا ہے کہ ماں کی اہمیت، ماں کی جو ممتا ہے، پیار ہے، اس کا احساس ہوتا ہے۔ تو ایسے بہنیں بھائی بیٹے بیٹیاں جن کی مائیں ہیں ان کی قدر کیجیے گا، اور اس طرح کی بعد میں یہ نہ ہو کہ اب چڑیاں چگ گئی تھی، اب پچھتائے کیا ہوا جب چڑیاں چگ گئی تھی، جب وقت گزر جائے گا، جب ماں نہیں رہے گی پھر احساس ہوگا کہ اپنی ماں کو سلام کر رہے ہیں کہ کیسے وہ بچپن سے لے کے اب تک ان کے ساتھ رہتی ہے، ان کو سپورٹ کرتی ہے، اور ماں کے بغیر کوئی دن نہیں ہوتا۔ ضروری نہیں کہ صرف ایک ہی دن آج ہی ماں کا دن ہے، بلا ماں کا بھی کوئی دن ہوتا ہے، ماں کے بغیر کوئی دن نہیں ہوتا۔ ساری زندگی بے مثال قربانیاں دینے والی ہستی کا نام ماں ہے۔ ماں ایک خوبصورت لفظ ہی نہیں بلکہ ایک گہرائی بھی ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج تک جتنے لوگ بھی کامیاب ہیں، کسی بھی پوسٹ پہ ہیں، وہ ان کے پیچھے ان کی کامیابی کا ہاتھ ان کی ماں کا ہوتا ہے، جو ان کو سپورٹ کرتی ہے، جو ہمیشہ ان کی مدد کرتی ہے، اور ہمیشہ، اور میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں، یہ ماں باپ بھی
ज़्यादा कामयाब देखना चाहते हैं। और मैं अपने बारे में बताना चाहती हूँ कि आज हम पांचों बहन भाई ग्रेजुएट और सक्सेसफुल हैं, और खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ कि इसमें हमारी माँ का बहुत बड़ा रोल है कि उन्होंने हमेशा हमें सपोर्ट किया, हमेशा हमारी मदद की और हमेशा हमें हमारी कामयाबियों को सहराया। कि कलाम मुक़द्दस में लिखा हुआ है कि तू अपने माँ और बाप की इज्जत कर, और कामयाबी का राज माँ और बाप की इज्जत करने में है। जब हम माँ की इज्जत करते हैं तो यकीनन हम कामयाब होते हैं, क्योंकि कलाम बयान करता है कि ये खुदावंद के हुजूर पसंदीदा है। क्योंकि एक स्कॉलर कहता है कि तुम मुझे अच्छी माएँ दो तो मैं तुम्हें अच्छी कौम दूंगा। यकीनन अगर हमने बरकतें लेनी है, कामयाबी का राज यही है कि हम अपनी माँ की इज्जत करें और हमेशा उनकी खिदमतों को सहराएं। ये मैं अपनी तमाम कलीसिया की माँओं को सैल्यूट करती हूँ कि वो अपने बच्चों के लिए स्ट्रगल करती हैं, कोशिश करती हैं और हमेशा रमा दमा रहती हैं, और अपने बच्चे को यहाँ से यहाँ देखना चाहती हैं। उन तमाम माँओं को सैल्यूट करती हूँ। और माँओं के लिए ये भी है कि कलाम बयान करता है, मिसाल की किताब में लिखा है कि तू अपनी औलाद की, अपने बेटी की इस राह पर तरबियत कर जिस पर उसको जाना है, ताकि बूढ़ा होकर भी उस पर ना फिरे। और हमेशा माएँ अपने बच्चों की केयर करें, उनका ख्याल रखें और बच्चों को हमेशा कामयाबी के लेवल तक पहुँचाएं। आखिर में एक माँ को शेयर डेडिकेट करूँगी माँओं की तरफ से। लबों पे उसके कभी बददुआ नहीं होती, लबों पे उसके कभी बददुआ नहीं होती, एक माँ ही है जो कभी खफा नहीं। तस्वीरें खींचते जाएं। हाथ बनाए अपनी माँ को, शाबाश। कोई मसला नहीं टाइम का, अभी मुझे टाइम बहुत खर्च होता है, आज माँ को नहीं गए। आप सर इधर आ जाइए, सॉरी आ गया भाई इधर से देखो, ये लो हाँ जी। चले मदर का एक ग्रुप फोटो लेना है।